اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ پچھلی 2 آیات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دی گئی وراثت کے قوانین کو سمجھا۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے معاملات ختم کیے تو آخر میں یہ واضح کیا کہ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، نصیحت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، کس کا کتنا حق ہونا چاہیے، اس کا یہ کون بہتر جان سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، وراثت کے ان قوانین کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہیں؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ لفظ بہت ہی سینسٹیو لفظ ہے۔ اس لفظ سے سمجھ آتا ہے کہ وراثت کے اوپر عمل درآمد کرنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ، وہ اس کو داخل کر دے گا، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی کیا، یہی جنت کا داخلہ، جس کو جنت مل گئی، یہ جنت کا ملنا ہی الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور پھلانگے گا اس کی حدوں کو، یدخلہ نارن، وہ اس کو داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ ان 2 آیتوں کو پڑھنے کے بعد آپ بتائیں وراثت کے قوانین کی اہمیت واضح ہوتی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حدود کن کو کہا ہے؟ وراثت کے قوانین بیان کرتے ہوئے کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ اگر اس کا دل چاہے تو لے لے اور دل چاہے تو چھوڑ دے، کہیں بیان ہوا ہے؟ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میری حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا، جو اپنے حصے میں آنے والی وراثت کو چھوڑے گا، وہ اللہ کی حدوں کو پامال کر رہا ہے یا اس پر عمل کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے معاملات بیان کرتے وقت معیار ہی عورت کو رکھا ہے۔ تو جو عورت اللہ کے ان حدوں کو پامال کرے گی، جو عورت اللہ کی دی گئی اس وراثت کو چھوڑے گی، انکار کرے گی، وہ کیا کر رہی ہے اور اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ یہی بات میں سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ جی ان کی ملکیت ہے، وہ اپنی مرضی سے چھوڑ رہی ہیں۔ ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہ انسان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز آپ کے ذمے لگائی ہے، اللہ نے جس چیز کو فرض قرار دیا ہے، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑیں یا رکھیں۔ یہاں پھر وراثت کا چیپٹر مکمل ہوا۔
ایک آیت اس کے بعد جو سورہ نساء کے بالکل آخری آیت ہے اس میں وراثت کے کچھ معاملات بیان ہوئے، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اگلے رکوع میں موضوع مختلف ہے، واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتین الفاحشۃ، جو کسی فحش حرکت کا ارتکاب کر لیں، زنا کر بیٹھیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، مراد مسلمان عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، پس طلب کرو ان پر گواہ، اربعۃ منکم، تم میں سے 4 لوگ، فإن شاہدوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فامسکوہن، پس ان کو روک لو، قید کر دو، فی البیوت، گھروں میں۔ یہ زنا کے متعلق ابتدائی احکامات ہیں جو بعد میں سورہ نور کے اندر جو معاملات بیان ہوئے، جو احکامات بیان ہوئے، اس کی صورت میں یہ احکامات منسوخ ہو گئے۔ حتی یتوفاہن، تب تک قید رکھو یہاں تک کہ ان کو فوت کر دے، ختم کر دے، الموت، موت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، تب تک ان کو قید رکھو۔ او یا یجعل اللہ، بنا دے اللہ تعالی، لہن، ان کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ ہاں جی، یہ اشارہ یہی ہے کہ یا ان کے لیے کوئی نیا قانون آ جائے، اگر جب تک قانون نہیں آتا تب تک سزا یہ ہے کہ ان کو اپنے گھروں میں قید کر لیا جائے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں، عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں تمہارے مردوں کی کوئی بات نہیں ہوئی اس آیت میں۔ اس سے اگلی آیت میں مردوں کے لیے قانون بیان ہوا ہے۔ اس میں سمجھ یہ آتی ہے کہ آپ کی اس میں صرف مسلمانوں کی عورت ملوث ہے، تو مرد کون سا ملوث ہوگا اس صورت میں؟ جو غیر مسلم ہے معاشرے کے اندر۔ اس وقت مدینے میں یہودی اور دوسرے مشرک بھی موجود تھے، تو کوئی مسلمان خاتون اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کا کیا قانون ہے، اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو گھر میں قید کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا قانون نافذ کر دے جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں قانون نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔